ستاروں کی چیخیں پارٹ 1۔ رمبا کے لیے موسیقی شروع ہوتی ہی کیپٹن حمید کے پیر فرش پہ تال دینے لگے۔ وہ اپنی میز پہ تنہا تھا لیکن مایوس نہیں۔ ہر چن کے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب لڑکیوں کے پیچھے نہیں دوڑے گا، لیکن اس میں کیا مذائقہ تھا کہ کوئی لڑکی خود ہی دوڑی ہوئی چلی آتی۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے لڑکیوں کے پیچھے دوڑنا بری بات صحیح، لیکن اگر کوئی لڑکی خود ہی قریب آئے تو کیا اسے تھپڑ مار کے بھگا دیں گے؟ چلیے خود نہ صحیح کیا اشار اظہار عشق۔ اگر کوئی لڑکی ہی پہل کر بیٹھی تو کیا اس سے یہ کہیں گے، ارے تیرے باپ بھائی نہیں ہے کیا جو تو آئی ہے ہم سے دل لگی کرنے؟ وہ سوچ رہا تھا مصیبت تو یہ ہے کہ مرد کو مورد الزام ٹھہرانے والے دنیا کے سب سے پہلی عورت کا کارنامہ بھول جاتے ہیں۔ ارے مرد تو شروع سے ہی بدھو رہا ہے، حد ہو گئی بدھو پن کی۔ حکم خداوندی ایک طرف اور عورت کی نگاہ التفات ایک طرف۔ البتہ شیطان بڑا کائیاں تھا، جانتا تھا جسے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے ایک عورت بھی پوشیدہ ہے، لہٰذا اس نے آنکھیں بند کر کے توخ لعنت قبول کر لیا۔ شیطان! حمید نے طویل سانس لی اور چونک پڑا۔ ایک معمر آدمی سامنے والی کرسی پہ بیٹھ رہا تھا۔ حمید نے اس کی طرف دیکھا۔ بوڑھے کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نظر آئی۔ تمہاری اجازت کے بغیر، اس نے کہا اور بیٹھ گیا۔ بڑا عجیب چہرہ تھا، پہلی نظر میں بوڑھا معلوم ہوتا تھا، لیکن آنکھوں کو بغور دیکھنے پہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شوخ اور کھلنڈرا بچہ کسی نئی شرارت کے چکر میں ہو۔ برف جیسے شفاف بالوں کی چھاؤں میں آنکھیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں۔ ہمیں سختی سے ہونٹ بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ رقص کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا۔ کیا میرا اس طرح بیٹھنا ناگوار گزرا ہے؟ مقصد بیان کرو۔ میں نے سوچا شاید تم اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہو۔ اب اور بھی بڑھ گئی ہے میری بوریت۔ بوڑھا قہقہہ لگا کے ہنس پڑا۔ دل جلے معلوم ہوتے ہو۔ حمید نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو جاتے ہو یا اٹھا کے پھینکوں؟ برا مان گئے؟ بوڑھے نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کسی روٹھے ہوئے بچے سے ہم کلام ہو۔ ارے جاؤ نا، کیوں کان کھا رہے ہو؟ حمید اس کا ہاتھ جھٹک کے بولا۔ ارے تم تو واقعی برا مان گئے، نشے میں ہو؟ بری بات، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں۔ حمید نے سوچا یوں نہ مانے گا، یقیناً بہت پی گیا ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا تھا، اور پیو گے؟ اچھا تو تم واقعی میں یہ سمجھتے ہو کہ میں نشے میں ہوں؟ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جھنبی دی۔ مجھے تو تمہاری حالت پہ رحم آتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اچھا یقیناً جوان ہو، صاحب حیثیت بھی معلوم ہوتے ہو، خوش شکل ہو، پھر بھی اپنی میز پہ تنہا۔ ادھر یہ عالم ہے کہ سڑے بسے آدمی بھی کسی نہ کسی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں۔ میں برہمچاری ہوں اور یہاں تپسیا کر رہے ہو؟ وہ قہقہہ لگا کے بولا۔ نہیں، کسی ایسی ہستی کا منتظر ہوں جو مجھے کسی پری خانے کا پتہ بتا دے۔ تو تم مجھے لڑکیوں کا دلال سمجھ رہے ہو؟ بوڑھا اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ ارے ہرگز نہیں بھائی، تم تو رحمت کے فرشتے ہو۔ یہ رہا میرا کارڈ، تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے دیکھو نا، دیکھو، مجھے پہچانتے ہو؟ حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کے کارڈ پر نظر ڈالی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کا چہرہ اسے جانا پہچانا کیوں معلوم ہو رہا ہے۔ یہ ایک مشہور بزنس مین اور کرکٹ کا پرانا کھلاڑی راجن بابو تھا۔ اوہ معاف کیجیے گا، تم کیپٹن حمید ہو؟ اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے دراصل تم سے ایک کام ہے۔ فرمائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ اب میرا سر پھاڑ دو۔ جی میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں صاحبزادے۔ پھر مجھے دوبارہ کہنا پڑے گا، شاید آپ ضرورت سے زیادہ پی گئے ہیں۔ خدا کے لیے سنجیدگی سے سنو۔ اور حمید کو اب سنجیدہ ہو جانا پڑا۔ اس کی دانش میں کچھ دیر پہلے والی بکواس تو ایکٹنگ ہو سکتی تھی، لیکن اب اس نے پھر اسے بغور دیکھا تھا۔ جی فرمائیے، میں سنجیدہ ہوں۔ دیکھو تمہیں میرا سر پھاڑنا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کروں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ کسی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سر پھٹ جائے؟ ہاں، لیکن وعدہ کرو وجہ سن کے ہنسو گے نہیں۔ حمید کچھ نہ بولا تھا، وہ سنجیدہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کہیے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے کہوں، تم کیا سمجھو گے؟ ارے بھائی مجبوری ہے، کسی طرح تو آپ کو یقین دلانا ہی پڑے گا نا، بولیے تو۔ اچھا دیکھو، اگر میں تم سے کہوں کہ مجھے بے ہوشی کی حالت میں میرے گھر پہنچا دو تو تم کیا سوچو گے؟ کچھ بھی نہیں، میں آپ کی زندہ دلی کے بارے میں بہت سن چکا ہوں، لیکن یہ مذاق نہیں ہے، میں مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہوں۔ تو کہیے نا، زخمی ہو کے بظاہر بے ہوشی کے حالت میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ زخمی ہوئے بغیر بھی آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، تو پھر کرو نا کوئی تدبیر۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں پہلے میں وجہ جاننا چاہوں گا۔ بتاتا ہوں، کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ، میں پیوں گا۔ حمید نے اشارے سے ویٹر کو بلایا۔
راجن نے اس سے بوربن کہا تھا۔ ویٹر کے چلے جانے کے بعد وہ خاموش رہا، پھر بولا، یہ خوف نہیں ہے، میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، ہرگز نہیں، میری ساری زندگی حادثات اور کارناموں سے پر ہے، لیکن میں اس حالات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کر سکتا۔ کس کا؟ بیوی کا۔ حمید کو ہنسی آ گئی۔ اب دیکھو دیکھو، وہ برا مان گیا، تم ہنس رہے ہو، میری کمزوری ہے لفظ بیوی پر مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اتنے میں ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ حمید کہہ رہا تھا حقیقتاً یہ لفظ انگریزی میں بی ہائیو تھا، جسے ہم لوگوں نے اردو میں بی وی کر ڈالا۔ بہت شیطان ہو۔ بہرحال میں سنجیدہ ہوں، آپ بتائیں، اب تم نے شہد کی مکھیوں کے جتھے والی بات چھیڑی ہے تو سن لو، میرے لیے وہ ایسی ہی ہے، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن وہی مکھیوں کی بھن بھناہٹ، زبان تھکتی نہیں ہے، اور میں سوچتا ہوں یا خدا تو اس کی زبان بند کر دے یا پھر مجھے ہی ابدی نیند سلا دے۔ حمید خاموشی سے اس کے بیوی کے متعلق سوچتا رہا، اور کیوں نہ سوچتا جبکہ اس کی بیوی کے ہی توسط سے پہچانا تھا۔ ایک بار کہیں ایک بڑی شوخ چنچل زندگی سے بھرپور لڑکی نظر آئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی رگوں میں خون کے بجائے سیماب ہو۔ حمید نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس کا ساتھی بولا، مایوس ہو جاؤ، شادی شدہ ہے۔ پھر اس نے راجن بابو کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، وہ رہا شوہر بھی۔ حمید نے جھلا کے کہا تھا، میں ایسے معاملات میں مذاق پسند نہیں کرتا، عام طور پہ لوگ اسے اس کی بیٹی سمجھتے ہیں۔ اوہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد حمید کو اس کی بات پہ یقین آ گیا تھا، لیکن وہ عورت اس کے ذہن پر ایک نقش چھوڑ گئی تھی۔ تم کیا سوچنے لگے؟ راجن بابو نے اسے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، حمید چونک کے بولا، میں پوری طرح سمجھ گیا کہ محترمہ اتنی رات گئے تک باہر رہنے پہ چراغ پا ہوں گی، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ غصہ آنے سے پہلے ہی وہ بوکھلا جائیں اور آپ سکون سے رات بسر کر سکیں۔ بالکل یہی ہے، واقعی تم اپنے عہدے اور پیشے کے لیے موزوں ترین آدمی ہو کیپٹن۔ خیر اب میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ بیوی نے کہا تھا کہ اس کے بیمار بھائی کی مزاج پرسی کرا ہوں، سارے شام کی بات ہے، گھر سے نکلا تو راستے میں 2 لڑکیاں مل گئیں، ادھر کھینچ لائیں۔ تمہارے چہرے پہ حیرت کے آثار ہیں۔ شروع سے لڑکیاں میرے گیٹ چکراتی رہی ہیں بھائی، اس بڑھاپے میں بھی یہی عالم ہے۔ وہ خاموش ہو کے فخریہ انداز میں حمید کو دیکھ رہا تھا۔ کئی شادیاں کر چکا ہوں، کوئی بیوی 8-10 سال سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ یہ بیوی کیا سمجھتے ہو کیا عمر ہوگی اس کی؟ ارے بھلا میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ارے صرف 22 سال ہے، اور وہ خود ہی میری طرف جھکی تھی، ماشاءاللہ، لیکن میں اس کی نہ رکنے والی زبان سے نالا ہوں۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے کہا ہے اسی طرح گھر پہنچا دو۔ ایسے آدمی کا سر پھاڑنا میرے بس سے باہر ہے، تو میں یوں ہی بے ہوش ہو جاتا ہوں، لیکن تم نمی سے کہو گے کیا؟ یہی کہ 2 لڑکیوں نے انہیں روک لیا تھا۔ کیا؟ وہ دہاڑا، ارے مطلب یہ کہ ابھی آپ ہی بتا دیجئے۔ وہ تھوڑی دیر کو سوچتا رہا، پھر بولا، کہہ دینا گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ملی تھی اور یہ اسٹیئرنگ پہ سر ڈالے بے ہوش تھے۔ اگر انہوں نے پوچھا کہ اسپتال لے جانے کے بجائے گھر کیوں لے آئے تو میں گمنام آدمی تو نہیں ہوں، تم مجھے پہلے سے جانتے ہو، راجن نے کہا تھا۔ حمید نے سوچا، چلو ٹھیک ہے، اس طرح نمی سے ملاقات ہو جائے گی۔ بل کی قیمت ادا کر کے وہ الیکشنوں سے باہر آ گئے تھے، اور وہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ جہنم میں جائیں۔ خیر اب تو مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ رہی میں گاڑی، میں پچھلی سیٹ پر لیٹ جاتا ہوں، تم اس پتے پہ چلو۔ اچھے لڑکے، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ حمید نے کارڈ پہ پتہ دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد 15 منٹ ماڈل کالونی میں گاڑی داخل ہو گئی تھی۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ متعدد بڑی بڑی عمارتیں بکھری ہوئی تھیں۔ پھاٹک بند تھا۔ حمید نے گاڑی روک کے ہارن دیے۔ چوکیدار آتا دکھائی دیا۔ ابھی اس نے پھاٹک کھولا نہیں تھا کہ حمید نے پوچھا، راجن بابو یہیں رہتے ہیں؟ جی صاحب، کیا ہوا؟ پھاٹک کھل گیا۔ ادھر آؤ گاڑی کے قریب۔ جی صاحب۔ یہ راجن بابو ہے نا؟ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ بے ہوش ہیں، اندر جا کے اطلاع دو نا۔ چوکیدار مڑ کے اندر بھاگا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر بعد حمید نے اسے برآمدے میں پہنچ کے گھنٹی کا بٹن دباتے دیکھا تھا۔ کبھی وہ بٹن دباتا اور کبھی دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتا۔ ادھر گاڑی میں راجن بے سدھ پڑا تھا۔ حمید نے ایک بار پھر اس کے چہرے پہ روشنی ڈالی اور اس کی اداکارانہ صلاحیت پہ اشش کر اٹھا۔ دروازہ کھل چکا تھا، لیکن فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے حمید اندازہ نہ کر سکا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ذرا ہی دیر میں ایک عورت نظر آئی جو پورچ سے نکل کے پھاٹک کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ حمید سنبھل کے کھڑا ہو گیا۔ روشنی اس کی پشت پہ اور باہر اندھیرا۔ قریب پہنچ کے وہ ہانپتی ہوئی بولی، کون ہے؟ کیا ہوا؟ راجن بابو ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ کیا ہوا بتائیے۔ نہیں محترمہ، فکر کی بات نہیں ہے، چوٹ نہیں لگی ہے،
ایک سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی تھی، یہ اسٹیئرنگ پہ سر ڈالے بے ہوش پڑے تھے۔ اوہو، تو آپ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں محترمہ، میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ اس کے پیچھے 2 آدمی اور بھی اندر سے آئے تھے، نکالو انہیں گاڑی سے، چلو اندر لے چلو۔ حمید وہیں کھڑا رہا۔ یہ دونوں ملازم معلوم ہوتے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ راجن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر راجن کی بیوی اس وقت حمید کی طرف مڑی جب وہ راجن کو ہاتھوں پہ اٹھائے اندر جا رہے تھے۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے اندر آنا پسند کریں گے جناب؟ اس نے بولا تھا۔ جی ہاں، میرے لائق کوئی خدمت؟ وہ کچھ نہ بولی، حمید اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ پھر وہ جس کمرے میں آئے وہ خوابگاہ کی حیثیت سے استعمال ہوتا تھا۔ راجن کو مسہری پہ ڈال دیا گیا تھا۔ عورت کے چہرے پہ عجیب سے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا آپ انہیں پہلے سے جانتے ہیں؟ اس نے حمید سے پوچھا تھا۔ جی نہیں۔ تو پھر پتہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ حمید نے جیب سے راجن کا تعارفی کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ان کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ ان کی جیب میں ان کا پرس بھی تھا؟ محترمہ، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ ارے معاف کیجیے گا، آپ سمجھے نہیں، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے بھی کسی نے ان کی جامہ تلاشی لی ہو، خدا جانے۔ حمید بیزاری سے بولا، کیونکہ وہ اس وقت اتنی دلکش معلوم نہیں ہو رہی تھی جتنی اس پارٹی میں تھی جہاں اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس وقت نہ ہونٹوں پہ شوخ رنگ کی لپسٹک تھی اور نہ چہرے پہ غازہ اور کریم۔ راجو، ڈاکٹر لودھی کو فون کرو، خاصی سردی ہے، وہ حمید کی طرف مڑ کے بولی۔ اس کے باوجود بھی مجھے پیدل ہی واپس جانا پڑے گا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا پتہ۔ اس نے کارڈ ہاتھ میں لیا اور پھر بولی، او معاف کیجیے گا، وہ متحیرانہ انداز میں بولی تھی۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا؟ کوئی بات نہیں، مجھے تشویش ہے، کیا ان کے اوپر ایسے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کبھی اتنی پی لیتے ہیں؟ نہیں، اس حال میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دفتن وہ ملازم کمرے میں داخل ہوا جو فون پہ ڈاکٹر کو اطلاع دینے گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے آثار تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ صاحب پتہ نہیں کون بدتمیز ہے۔ کون؟ یہاں سے گیا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے بولنے والا بے تحاشا گالیاں دے رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کو فون پہ بھیج دیا جائے۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، زبان تھکتی نہیں اس کی۔ ٹھہریے میں دیکھتا ہوں، چلتی ہوں دیکھتی ہوں کون ہے۔ پھر وہ سب اس کمرے میں آئے جہاں فون رکھا تھا۔ نمی نے فون ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، میں مسز راجن بول رہی ہوں۔ حمید نے اس کے چہرے پہ جھلاہٹ اور شرمندگی کے آثار بھی دیکھے۔ پھر وہ حلق پھاڑ کے چیخی تھی، شٹ اپ! اس کے بعد وہ ریسیور کریڈل پہ پٹکنے جا رہی تھی کہ حمید نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا تھا۔ قہقہے کی آواز گونجی اور اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو، کون صاحب ہیں؟ قہقہا رک گیا اور پھر کوئی بولا، آپ کون ہیں؟ کیپٹن ساجد حمید آف انٹیلیجنس بیورو۔ اوہ ویری گڈ، ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ کسی طرح فون پہ آئیں۔ ٹھہریے، برائے کرم ہولڈ آن کیجئے، ایک صاحب آپ کو بڑے راز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ نمی نے کہا۔ حمید نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ 2 منٹ گزر گئے، کوئی آواز نہ آئی۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھا بھی نہیں گیا تھا۔ اب حمید نے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ کے نمی سے کہا، کسی نے ہولڈ آن کرنے کو کہا ہے۔ دفتر نے ایک چیخ سنائی دی، ریسیور میں نہیں بلکہ وہ تو کہیں کسی قریبی کمرے سے آئی تھی۔ نمی اچھل پڑی اور یہ کہتی ہوئی باہر بھاگی تھی، راجن بابو ہوش میں آ گئے۔ لیکن حمید سوچ رہا تھا کیا چکر ہے، کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ فون کال اور اب یہ چیخ، راجن جانے کس فکر میں تھا، اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اب بھی ریسیور کان سے لگایا تھا۔ راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے سلسلہ بھی کاٹ دیا گیا۔ نمی کمرے میں داخل ہوئی، بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ فرش پہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بددقت کہہ سکی تھی۔ حمید نے طویل سانس لی اور ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہی کی چیخ تھی۔ حمید برا سا منہ بنائے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ پھر خوابگاہ میں آئے تھے۔ راجن سچ مچ فرش پہ اوندھا پڑا تھا۔ حمید خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس کی سانسیں چل رہی تھیں، آنکھیں بند تھیں شاید۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح تنہائی ملے تو وہ راجن کے کان کے پاس لے جا کے پوچھے، بڈھے بیٹے اب کیا چکر ہے؟ دفتر وہ نمی کی طرف مڑ کے بولا، لیکن ابھی تک ڈاکٹر کو فون نہیں کیا جا سکا، میں خود جاتی ہوں۔ اور تب وہ راجن کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب تو پروگرام میں شامل نہیں تھا بڑے صاحب، لیکن راجن نے جنبش نہ کی تھی۔ وہ بدستور لمبی سی سانسیں لے رہا تھا۔ اب سیدھے ہو جاؤ دوست، ورنہ میں سب کچھ شریمتی جی کو بتا دوں گا، حمید نے جھک کے کہا۔ اس بار راجن پہ کوئی اثر اب بھی نہ ہوا تھا۔ حمید اسے جھنجھوڑنے لگا لیکن نتیجہ صفر۔ اب اسے تشویش ہوئی تھی۔ نمی واپس آ گئی، اس نے بتایا ڈاکٹر کو فون کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد راجن کو واپس مسہری پہ لٹا دیا گیا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے بھائی، بلا کی سردی ہے۔ ایک ملازم سے نمی نے کہا کہ تم کافی کے لیے پانی رکھ دو،
وہ چلا گیا۔ حمید بھی کافی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ نمی نے دوسرے ملازم سے کہا تھا کہ تم پھاٹک پہ ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرو۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نمی نے حمید سے کہا، آپ بیلا کو جانتے ہیں؟ اکثر آپ کا تذکرہ کرتی ہے۔ او وہ ریڈیو سنگر؟ جی ہاں، بڑے لطیفے سناتی ہے آپ کی۔ حمید کچھ نہ بولا۔ وہ دیر سے تمباکو کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر میں یہاں تمباکو شوق سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ڈاکٹر بھی اندر داخل ہوا۔ حمید نے پائپ جیب میں ڈال لیا۔ ڈاکٹر نے اس سے حالات معلوم کیے اور راجن کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے دونوں بازو کھول کے دیکھے اور تھوڑی دیر کے بعد بولا، کوئی نشہ آور چیز انجیکٹ کی گئی ہے، غالباً مارفیا۔ مارفیا؟ جی ہاں، اور اسے زیادہ دیر بھی نہیں گزری، لیکن آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بے ہوشی بہت دیر سے طاری ہے۔ دیکھیے یہ نشان تازہ ہے۔ حمید نے آگے بڑھ کے بائیں بازو پہ نشان دیکھا۔ جلد کے نیچے خون کا نقطہ نظر آ رہا تھا۔ حقیقتاً تازہ ہی تھا۔ اب وہ نمی کو شبہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ فکر نہ کیجیے، دل کی حالت بہتر ہے۔ سسٹم پہ مارفیا کے علاوہ اور کسی برے اثرات کا سراغ نہیں ملتا۔ امید ہے تھوڑی دیر بعد یہ اٹھ جائیں گے۔ اب حمید کی خیالات کی روح دوسری طرف پلٹی۔ کہیں یہ خود راجن کی حرکت نہ ہو۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ڈاکٹر کے آتے ہی پول کھل جائے گی، لہٰذا خود ہی کیوں نہ مارفیا کا انجیکشن دے دیا۔ لیکن وہ فون کال، اس فون کال کا مطلب تو یہی تھا کہ اس ڈرامے کا پلاٹ اچانک نہیں بنا تھا بلکہ پہلے ہی بنایا گیا تھا۔ راجن نے ان لوگوں کو کمرے سے ہٹانے کی تدبیر پہلے سے ہی کر رکھی تھی۔ اس کے کسی گرگے نے فون کیا تھا، لیکن کیوں؟ کیا یہ سازش خود اس کے خلاف تھی؟ اس کے خلاف تھی تو کیوں؟ اس قسم کی سازش کرنے والے کیا چاہتے تھے؟ ڈاکٹر چلا گیا تھا اور حمید خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی بھی آ گئی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کیپٹن، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ نمی نے کافی کی پیالی حمید کی طرف بڑھائی، پھر نوکروں سے بولی، تم لوگ بھی کافی پی لو بھائی، سردی بہت ہے، چوکیدار کے لیے بھی بھجوا دینا، اس کمبخت کے کانوں پر تو جو بھی نہ رینگی گی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اسے بلا کے لاؤ۔ حمید نے شکریہ ادا کیا اور پیالی تھام لی اور اس وقت تک ایک گھونٹ نہ لیا جب تک کہ وہ بھی نہ پینے لگی۔ حمید نے پہلا گھونٹ لیا اور پائپ سلگایا اور پھر کافی کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ نمی میں پہلے ہی کی دلکشی نہ سہی، لیکن معمولی حسن میں تو کوئی کلام ہی نہیں تھا۔ بڑی بڑی خوابناک آنکھیں، بیضوی چہرہ، ایک شریر سی لٹ پیشانی پہ بل کھائی ہوئی سی، اور حمید اس کو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے آنکھوں سے شراب چھلکی ہو اور اس کی اپنی آنکھوں کے توسط سے رگ رگ میں پھیلتی جا رہی ہو۔ مگر یہ کیا؟ وہ چونک پڑا، لیکن پے در پے یلغار کرتی ہوئی نیند کے جال سے نہ نکل سکا تھا۔ بڑی دشواری سے خالی کپ تپائی پہ رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہی گہری نیند سو گیا۔ جب وہ دوبارہ اٹھا تو اسے یاد تھا کہ اسے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی تھی۔ ذہن میں کچھ صاف ہوا تو اس نے دیکھا سامنے والی کرسی پہ نمی بھی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس نے سیدھا ہونا چاہا اور کمر کے قریب ریڑھ کی ہڈی میں درد سے جیسے لگا پھٹنے لگی ہو۔ بمشکل تن کر بیٹھا، سر جھائیں جھائیں کر رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ دفتن اس نے راجن کی آواز سنی اور چونک پڑا۔ وہ مسہری پہ بیٹھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حمید کو آنکھ ماری اور گرج کے بولا، تم کون ہو؟ آواز اتنی بلند تو تھی ہی کہ نمی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی ہڑبڑا کے سیدھی ہو گئی۔ پھر کبھی وہ حمید کی طرف دیکھتی اور کبھی راجن کی طرف۔ یہ کون ہے؟ راجن نے اسی لہجے میں نمی سے پوچھا۔ یہ کیپٹن حمید ہیں، محکمہ سراغ رسانی کے آفیسر۔ محکمہ سراغ رسانی؟ کیوں؟ وہ اچھل کے کھڑا ہوا۔ اب بیٹھ جائیے، آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ کیسی کمزوری؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اوہو، 1 منٹ خاموش رہ کے میری بات تو سنیے۔ سناؤ، پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ اب کوئی سوال بھی آکودا؟ آپ پچھلی رات گھر کیسے آئے تھے؟ پچھلی رات؟ سوچنے دو مجھے۔ وہ خاموش ہوا، پھر سوچنے لگا، یہ دیکھو دراصل مجھے یاد نہیں تھا، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دفتر میری کنپٹیاں درد سے پھٹنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر مجھے یاد نہیں ہے۔ یہی صاحب آپ کو گھر لائے تھے، آپ بے ہوش تھے؟ اوہو، وہ حمید کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں معافی چاہتا ہوں جناب۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یقین کیجیے کبھی نہیں ہوا تھا ایسا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوت کی بیماری ہے۔ حمید بیزاری سے بولا، کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے مجھے دیکھ لیجیے نا، آپ کو گھر پہنچا کے واپسی کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اسی کرسی پہ نیند آ گئی۔ واقعی مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے بھی حیرت ہے۔ نمی بولی، میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہوئی تھی، آپ کی واپسی کا انتظام کرنے کے لیے اٹھنے ہی والی تھی کہ غشی کی طرح نیند طاری ہو گئی۔ مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟ راجن نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے چیف کو کیا جواب دوں گا۔ حمید نے کہا،
وہ میری بات پہ یقین کیسے کریں گے؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ نمی نے پوچھا، اوہو، تو آپ کی غیر حاضری آپ کو کسی دشواری میں مبتلا کر سکتی ہے؟ ارے یقیناً، پچھلی رات میں ڈیوٹی پر تھا، جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، وہاں میری عدم موجودگی میرے محکمے کو ہرگز پسند نہ آئے گی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کیپٹن، بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نمی نے پوچھا۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ کرنل فریدی ایک ناقابل عبور صحرا کا نام ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ راجن نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، دیکھا جائے گا۔ چلیے میں آپ کو جہاں کہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں بھائی، اب آپ ناشتہ کیے بغیر نہیں جائیں گے، نمی بولی تھی۔ نہیں محترمہ، مجبور مت کیجیے، ورنہ رات کا کھانا بھی یہیں کھانا پڑے گا، حمید نے مردہ سی آواز میں کہا۔ راجن ہنس پڑا۔ یہ دلچسپ داستان یہاں روکتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ پسند آتا ہے تو لائک بھی کر دیجئے، اور چیک کر لیا کریے کہ کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ تو نہیں ہوا ہے۔ شکریہ۔